اور یہ ہماری اس موضوع پر تیسری نشست ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم صحیح حدیث مبارکہ سے اور حوالے کے ساتھ حدیث مبارکہ بیان فرمائیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3277، مسلم شریف حدیث نمبر 2495، نسائی شریف حدیث نمبر 2099، اور اس کی سند کو تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3257، مسلم شریف حدیث نمبر 2710، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1640۔ اور اس حدیث کی سند کو بھی تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک میں قیام کیا اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف حدیث نمبر 1901، مسلم شریف حدیث نمبر 1781، ترمذی شریف حدیث نمبر 683، سنن نسائی حدیث نمبر 2202، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1641، اور سنن دارمی حدیث نمبر 1782، اور تمام علماء نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے وہ چیزیں جو ماہ رمضان کے منافی ہیں جن کا کرنا اپنانا منع ہے ان سے بچتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس طرح فرمایا اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے وہ ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ بھی روایت انہی سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے کہ ہر نیکی کے ثواب کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے کہ جتنی ہماری نیت میں خلوص ہوگا، جتنی محبت ہوگی اور جتنے اچھے طریقے کے ساتھ ہم نیکی کو سر انجام دیں گے، اس کا جو ثواب ہے وہ اسی طرح بڑھ جائے گا۔ تو فرمائیں کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ماہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ہوتا ہے، سوائے روزے کی کہ روزے کا ثواب نہیں، روزے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے وہ میں ہوں، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا اجر، اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ بندہ میری خاطر خواہشات اور کھانا ترک کر دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اور روزہ فرمایا ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ برائی کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو فرمایا کہ بس اتنا کہہ دو انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف حدیث نمبر 1904، مسلم شریف حدیث نمبر 2706، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1638 اور سنن دارمی حدیث نمبر 1775، اور اس حدیث کی سند کو بھی تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، پس کوئی شخص روزے میں فحش بات نہ کرے، کوئی فحش بات نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، جہالت کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جنگ کرے یا اس کو گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو ضرور اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ اپنے کھانے اور اپنے پینے کو اور اپنے نفس کے تقاضوں کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ روزے کے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور نیکی کا اجر 10 گنا ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف حدیث نمبر 1894، مسلم شریف حدیث نمبر 2706، اور اس کی سند کو تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام ویسے ہی سخی تھے کہ ہر دن، ہر مہینے، ہر رات میں آپ سخاوت کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تو آقا علیہ السلام اور زیادہ سخاوت کرتے، کیا حتیٰ کہ فرمایا کہ آپ کے پاس حضرت جبریل اسلام حاضر ہوتے اور آپ کو قرآن آپ کے ساتھ دہراتے تھے کہ جبریل اسلام آپ کو قرآن سنایا کرتے، آپ جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب حضرت جبریل اسلام سے آپ کی ملاقات ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ طوفانی ہواؤں سے بھی بڑھ کر ہوتی تھی کہ اتنے آپ سخاوت ماہ رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم شریف حدیث نمبر 6009، بخاری شریف حدیث نمبر 1902، اور نسائی شریف حدیث نمبر 2095، اور اس حدیث کی سند کو تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر سخاوت کو زیادہ کیا کرتے تھے اور زیادہ سخاوت کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سخاوت کو ابن عباس نے جو تشبیہ دی ہے وہ طوفانی ہواؤں کے ساتھ دی ہے، جس طرح طوفان کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہیں، فرمایا ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں
سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر جتنا بھی ہم خرچ کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی۔ اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نیکی کے ثواب کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کوئی بھی نیکی کریں تو خالصاً صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، محبت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ جتنے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں برکت عطا فرما دیتا ہے کہ روزہ رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اب رزق کی جو وجہ سے تقریباً ہر شخص پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تو یہ سارے جو کام ہیں ہم رزق کے لیے کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بہترین نسخہ ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا رزق بڑھے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے بھی روزے رکھیں، اور ویسے بھی جو نفلی روزے ہوتے ہیں دیگر مہینوں کے وہ بھی رکھا کریں کہ روزہ رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو یہ آپ کی بات حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اس سے آپ کا رزق بھی بڑھے گا، آپ کا جسم بیماریوں سے پاک بھی ہوگا، آپ کا جسم گناہوں سے بھی پاک ہوگا، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔